بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ملت اسلامیہ کے لیے قدرت کا عطیہ تھا۔ آپ کو قدرت نے بے شمار خوبیوں سے سرفراز فرمایا تھا اور آپ کی تمام تر خوبیاں اور صلاحیتیں خدمت اسلام کے لیے وقف تھی۔ 53 کی تحریک ختم نبوت میں آپ ملتان سے گرفتار ہوئے۔ 74 کی تحریک ختم نبوت میں آپ نے قائدانہ کردار ادا کیا۔ اسمبلی سے باہر ملت اسلامیہ کی رہنمائی شیخ الاسلام مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جلیل القدر علماء کرام نے کی اور قومی اسمبلی میں ختم نبوت کی وکالت آپ نے کی۔ اسمبلی کے معزز ممبران اور علماء کرام کی حمایت اور تعاون آپ کو حاصل تھا۔ مجلسی تحفظ ختم نبوت کی طرف سے مرزا ناصر قادیانی اور صدر الدین لاہوری مرزائیوں کے جواب میں جو محضرنامہ تیار کیا گیا اس کا نام ملت اسلامیہ کا موقف ہے۔ اس کے عربی، اردو، انگلش میں مجلس نے کئی ایڈیشن شائع کیے ہیں۔ اس محضرنامے کو اسمبلی میں پڑھنے کا شرف اللہ رب العزت نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو بخشا۔ آپ اسمبلی میں ملت اسلامیہ کی متفقہ آواز تھے۔ قومی اسمبلی سے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں ان میں بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر پر جو علمی جرح کی وہ تاریخ کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہے۔ 22 اگست سے 5 ستمبر کی شام تک آئینی کمیٹی کے بہت سے اجلاس ہوئے مگر متفقہ حل کی صورت گیری ممکن نہ ہو سکی۔ سب سے زیادہ جھگڑا آئین کی دفعہ 106 میں ترمیم کے مسئلے پر ہوا۔ اس دفعہ کے تحت صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی جو بلوچستان میں 1، صوبہ سرحد میں 1، سندھ میں 2 اور پنجاب میں 3 سیٹوں پر مشتمل۔ ان 6 غیر مسلم اقلیتوں کے نام یہ ہیں: عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی، بدھ اور شیڈول کاسٹ یعنی اچوت۔ حزب اختلاف کے نمائندگان چاہتے تھے کہ ان 6 کی قطار میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے حکومت تیار نہ تھی اور ویسے بھی قادیانیوں کا نام اچوتوں کے ساتھ پیوست کرنا پڑتا تھا۔ وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا اس کو رہنے دے۔ مفتی صاحب نے کہا جب اور اقلیتی فرقوں کے نام فہرست میں شامل ہے تو ان کا نام بھی لکھ دے۔ پیرزادہ نے جواب دیا یہ اقلیتی فرقوں کی ڈیمانڈ تھی اور مرزائیوں کی ڈیمانڈ نہیں۔ مفتی صاحب نے کہا یہ تو تمہاری تنگ نظری ہے اور ہماری فراخ دلی کا ثبوت ہے کہ ہم ان کی ڈیمانڈ کے بغیر انہیں ان کا حق دے رہے ہیں۔ 7 ستمبر کو اسمبلی نے فیصلہ سنانا تھا۔ ادھر سب کمیٹی 5 ستمبر کی شام تک کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکی۔ چنانچہ 6 ستمبر کی صبح کو مسٹر بھٹو نے مولانا مفتی محمود سمیت سب کمیٹی کے 6 ارکان کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا جہاں 2 گھنٹے کی مسلسل گفتگو کے باوجود بنیادی نقطہ نظر پر اتفاق رائے کی صورت پیدا نہ ہوئی۔ اپوزیشن سمجھتی تھی کہ اس کے بغیر حل ادھورا رہے گا۔ بڑی بحث و تمہیز کے بعد مسٹر بٹو نے یہ جواب دیا میں سوچوں گا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں دوبارہ بلاؤں گا۔ عصر کے وقت اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ پیرزادہ نے مفتی صاحب سمیت دیگر ارکان کو اسپیکر کے کمرے میں بلایا۔ اپوزیشن نے اپنا موقف پھر واضح کیا کہ دفعہ 106 میں 6 اقلیتی فرقوں کے ساتھ مرزائیوں کی تصریح کی جائے اور بریکٹ میں قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ لکھا جائے۔ مسٹر پیرزادہ نے کہا وہ اپنے آپ کو مرزائی نہیں کہتے، احمدی کہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا ہم ان کو احمدی تسلیم نہیں کرتے، احمدی تو ہم ہیں۔ پھر کہا چلو مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار لکھ دو۔ پیرزادہ نے نکتہ اٹھایا دستور میں کسی شخص کا نام نہیں ہوتا، حالانکہ دستور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قائد اعظم کے نام موجود ہے۔ اور پھر سوچ کر بولے مفتی صاحب مرزا قادیانی کے نام سے دستور کو کیوں پلید کرتے ہو؟ مسٹر پیرزادہ کا خیال تھا شاید اس ہیلے سے مفتی صاحب ٹھل جائے۔ مفتی صاحب نے فوراً جواب دیا شیطان ابلیس خنزیر کے نام بھی قرآن میں موجود ہے، اس سے قرآن کی صداقت و تقدس پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پیرزادہ لاجواب ہو کر کہنے لگے وہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا بریکٹ بند ثانوی درجے کی حیثیت رکھتا ہے، صرف وضاحت کے لیے ہوتا ہے، یوں لکھ دو قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اس پر فیصلہ ہو گیا۔ 7 ستمبر 1974 ہماری تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جب 53 اور 1974 کے شہیدان ختم نبوت کا خون رنگ لایا اور ہماری قومی اسمبلی نے اپنی تاریخ میں پہلی بار ملی امنگوں کی ترجمانی کی اور عقیدہ ختم نبوت کو آئینی تحفظ دے کر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ اس روز دستور کے دفعہ 260 تاریخی عشق کا اضافہ ہوا۔ جو شخص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی اور مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہو یا اس قسم کا دعویٰ کرنے والے کو پیغمبر یا مذہبی مسلم مانتا ہو وہ آئین یا قانون کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے۔
دستور 106 کی شکل یوں بنی: بلوچستان، پنجاب سرحد اور سندھ کے صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں میں ایسے قرارداد کے لیے مخصوص فاضل نشستیں ہوں گی جو عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ اور پارسی فرقوں اور قادیانی گروہ یا لاہوری افراد جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلوچستان 1، سرحد 1، پنجاب 3، سندھ 2۔ مولانا مفتی محمود کی وفات کے بعد آپ کے ایک عقیدت مند نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ فرمائیے حضرت کیسے گزری؟ اس پر آپ نے فرمایا ساری زندگی قرآن و حدیث کی تعلیم میں گزری، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش و کاوش کی، وہ سب اللہ رب العزت کے ہاں بحمدہ تعالی قبول ہوئی، مگر نجات صرف اس محنت کی وجہ سے جو قومی اسمبلی میں مسئلہ ختم نبوت کے لیے کی تھی۔ ختم نبوت کی خدمت کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ختم نبوت کا کام لے لے۔